الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 1 کو مکمل کر لیا تھا۔ ابتدا میں ہم نے چند مخارج کو تصویری شکل میں دیکھا تھا جس سے مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 1 کے تمام حروف کے مخارج کو تصویری شکل میں دیکھیں گے۔ تو وہی القاعدہ النورانیہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے ہم نے یہ مخارج الحروف العربیہ یعنی عربی حروف کے جو مخارج ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ یہ جو حلق ہے یہاں سے یہ دیکھیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اقصا، وسط اور ادنا، یہ حلق کے 3 جگہیں، یعنی ان کی تقسیم کی گئی حلق کو 3 حصوں میں۔ حمزہ ہا اقصا سے، وسط یعنی درمیان سے، عین ہا، اور ادنا یعنی قریب سے، منہ کے جو قریب ہے وہاں سے غین خا تھا۔ اچھا، اس میں اگر آپ حروف کو گنیں تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ہے۔ ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ عربی میں 28 حروف ہیں، 28 لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں، اور 28 حروف ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں تو 31 حروف ہیں، 31 ہیں۔ تو یہ 31 کیوں ہیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ ہے الف، تو یہ الف اور حمزہ ایک ہی آواز نکالتے ہیں، یہ ہو گیا۔ یہ واو ادھر ہے، واو ادھر بھی ہے، یہ یا ادھر ہے اور یا ادھر بھی ہے۔ تو یہ ایک ایک کی حروف 3 جگہوں پر کیوں ہیں؟ تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ الف، واو اور یا یہ واولز ہیں، ٹھیک، یعنی یہ بغیر کسی رکاوٹ کے آئیں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیے، الف، واو اور یا کے اوپر مد لگائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو واولز کیا ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی رکاوٹ کے آ جائیں، یعنی بغیر رکاوٹ کے جو ادا ہو جائیں حروف وہ واولز ہوتے ہیں، اور یہاں انہوں نے ان کے اوپر مد لگائی ہے، ادھر مد نہیں لگی۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر یہ بطور واولز آئیں گے، یعنی مد کے طور پر آئیں گے، آ، او، ای کے طور پر بولے جائیں گے، آ، او، ای۔ اور اگر یہ بطور حرف کے طور پر اپنی آواز کے طور پر آئیں گے، جیسے واو، واللہ، اب واللہ میں جو واو ہے یہ بطور واول نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے ایک عام آواز کی طرح رکاوٹ کے ساتھ، واللہ۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے جس طرح واو کو پڑھا تھا کہ واو کے لیے ہم نے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، تو واللہ، واللہی، ٹھیک۔ تو اس میں واو کی باقاعدہ آواز آئے گی، لیکن جب بطور واولز آئیں گے تب آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح یا ہے، جب ای کے طور پر مد کے ساتھ آئے گا تو ای جب آئے گا تب واول بنے گا، اور ویسے واول نہیں بنے گا، ٹھیک۔ یفعلون، اب یفعلون میں واول تو نہیں بن رہا، تو وہ ادھر سے نکالا جائے گا، ادھر سے ادا کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو واولز ہیں ان کو یہاں رکھ دیا، یعنی مد کے ساتھ جب آئیں گے الف، واو اور یا، آ، او، ای کی شکل میں جب آئیں گے تو یہ واولز ہوں گے، اور جب ویسے آئیں گے تو حمزہ یا اور واو۔ اب حمزہ کیسے آئے گا؟ یأتی، اب یأتی میں ہم جھٹکا دیں گے تو اس میں تو آ بغیر رکاوٹ کے نہ آیا، جھٹکے میں، واللہ میں، یفعلون میں، ان سارے اسے کیا کہتے ہیں الفاظ میں ہمیں کیا ہے، بیچ میں رکاوٹ ڈال کر تو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔
تو बतौर वावल नहीं ना आया। वावल कैसे आएगा बगैर रुकावट के? वो कैसे आएगा? आ, ऊ और ई के साथ। ये थोड़ा सा चूंकि इधर एक कंफ्यूजन थी तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दें। अब ये देखें, ये हम पढ़ चुके हैं, हमजा हा, आइन हा और गैन खा। अच्छा, उसके अलावा देखें कॉफ को किधर से निकालना है? ये पीछे से, कॉफ और काफ, जीम शीन या, ये आपके दरमियान जुबान के वस्त से, दरमियान से। देखिए जुबान की भी इन्होंने 3 चीजें बयान की हैं। अक्सा यानी दूर से, जुबान का आखिरी हिस्सा कौन सा? कॉफ काफ, और वस्त दरमियान वाला जिसमें जीम शीन और या निकलेंगे। अच्छा, तीसरा हिस्सा ये देखें, ये है तरफ। तरफ हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं साइड्स के लिए, अतराफ के लिए, लेकिन तरफ का एक मतलब होता है बॉर्डर, मार्जिन लाइन, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, टिप, यानी कोने को भी कहते हैं। तो जुबान का चूंकि कोना है, आखिरी हिस्सा है, तो इसे इस वजह से तरफ कहते हैं। इसके साथ ये देखें दौद और लाम। दौद और लाम, ये आपने जुबान की साइड्स जो हैं उनको उनसे अदा करना है। यानी दौद और फा, ये देखें जब होंठ को, इस होंठ को दांत के साथ मिलाया जाएगा, फा, होंठ को दांत के साथ मिलाया जाएगा तो फा, और वाओ, बा और मीम ये होंठों के साथ निकलेंगे। ठीक, अब ये देखें जब जुबान की ये तरफ जो है, ये अगली साइड जो है, जो अगली टिप है, इसको जब आप दांतों के साथ मिलाएंगे, वो किस किस जगह पर, कि एक तो बिल्कुल दांत के नीचे अगर आप जुबान रखते हैं तो क्या, सा, जाल, वॉ, ये मैंने आपको बताया था, सा, जाल, वॉ, ये तीनों जो हैं दांतों के नीचे जुबान को रखेंगे तो फिर इनकी अदायगी होगी। और दांत के पीछे अगर हम जुबान को लगाएं तो सीन यानी सा, ज, सौद, सीन, ज, सौद। तो ये देखें जहां दांत खत्म हो रहे तकरीबन उस जगह पर, और जहां से ये तालु शुरू होते हैं, जो ऊपर ये दांतों के पीछे जो हिस्सा है, वहां जुबान लगाएंगे दांतों के पीछे तो ये दाल, ता, पा, दाल, ता, पा। इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो नून, और उससे पीछे चले जाएं रा, और रा के लिए आपने क्या करने, यहां जुबान लगानी है। तो ये जुबान के पॉइंट्स हैं, फा, जाल, वा इस जगह पर, सीन, जा, स्वाद इस जगह पर, दाल, ता, ता इस जगह पर, और नून मजीद पीछे, और रा मजीद पीछे, और उसके बाद आ जाएगा जीम, शीन और या, ये दरमियान से आ जाएंगे। कि ये वॉवल्स है, अलिफ अलमदिया यानी मद वाला जो अलिफ है, तो अलिफ मद के साथ आए, वाव मद के साथ आए, या मद के साथ आए, आ उ ई जिस तरह हमने कहा था, हलक पे आ जाए हमजा हा, आइन हा, गैन खा, और लिसान पर आप आ जाए, जुबान से कौन कौन से निकलेंगे, तो उसमें जीम है। जीम को कैसे निकाला जाएगा, ये देखें कि जुबान को यहां इस जगह पर अगर लगाएं तो जीम निकलेगा। और शीन कैसे निकलेगा, जुबान को थोड़ा सा नीचे को रखें, जरा पीछे को लगाएं तो फिर ये देखें जीम में थोड़ा आगे को लगेगी, शीन में थोड़ी पीछे को लगेगी। इसके बाद आप देखें कॉफ, कॉफ में क्या करना है, जुबान को पीछे इधर, कॉफ, काफ, देखें कॉफ और काफ में फर्क देखें, काफ में ज्यादा पीछे को जा रही है जबकि काफ में आगे को है।
ضاد، یہ دیکھیں آپ نے زبان جو ہے وہ اوپر کر کے لگانی ہے، ضاد۔ آگے دیکھیں لام، تو لام میں آپ نے زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے۔ اسی طرح نون، اب یہ دیکھیں نون میں آپ نے ایک اور چیز دیکھیں کہ یہاں سے یہ تیر آ رہے ہیں اور یہ ناک سے نکل رہے ہیں، تو جب آپ نے یہاں زبان لگانی ہے تو سانس آپ نے ناک کے ذریعے سے نکالنی ہے، تو یہ تھوڑا سا غنہ سا بنے گا، جو آگے ہم غنے کا سبق بھی پڑھیں گے۔ تو نون، اس کی آواز آپ نے ناک سے نکالنی ہے۔ اور را، اور را میں یہ دیکھیں جس طرح ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ابھی پیچھے پڑھا کہ کس کس جگہ پر زبان لگے گی، یہ انہی چیزوں کو آگے ذرا زبان کے حساب سے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا رہے ہیں۔ تو دال اور تا، دال اور تا ادھر سے، اور تو یہ دیکھیں تو کو آپ نے موٹا کرنے، اور دال اور تا جو ہیں یہ باریک ہے۔ صاد، اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو سین، زا، دانتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، زو، زو میں کیا کرنا ہے، آپ نے زبان کو دانتوں کے اندر رکھ کر موٹا کر کر پڑھنا ہے۔ زال اور سا، اسی طرح زبان تو دانتوں کے اندر ہے لیکن موٹا کر کر نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، زال اور سا۔ اب دیکھیں ان تصویروں میں اور اس میں کیا فرق تھا کہ ادھر انہوں نے تینوں چیزیں ایک جگہ پر رکھ دیں، سا اور زال اور زو۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ زبان کو ہم نے دانتوں کے اندر رکھنا ہے، لیکن زبان کو ہم نے دانتوں کے اندر رکھ کر اسے موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، یہ ہمیں ان پکچر سے پتہ چل رہا ہے۔ تو زو، زال اور سا۔ اس کے آگے آپ دیکھیں الشفتان، یعنی ہونٹوں سے، ہونٹوں سے کیا نکلے گا، انہوں نے کیا بتایا تھا، فا۔ فا میں کیا ہے کہ دانتوں کو، ہونٹ کو، نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے دانت کے ساتھ جوڑنے، فا۔ واؤ، واؤ میں آرام سے ہمیں یہ اردو میں ہمیں پتہ ہے کس طرح اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے واؤ دانت نہیں جوڑیں گے، اور اس طرح میم ہونٹوں کو جوڑ کے۔ آگے آپ دیکھیں الخیشوم، وہ تو یہ دو ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ والی تصویر چونکہ وہاں جگہ نہیں تھی تو یہ شفتان کے اندر ہی آئے گی، یہ بھی ہونٹوں کے اندر ہی آئے گی۔ یہ دیکھیں با بھی ہونٹوں سے ہی نکل رہے۔ الخیشوم، یہ دیکھیں جو آپ نے ناک میں سے نکالنے ہیں وہ ہے نون، اور اس کی انہوں نے پیچھے یہ ڈیمانسٹریشن کر دی، انہوں نے دکھا دیا کہ نون کی کیا ہے، آواز ناک سے نکالنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ میم، میم کی آواز بھی ناک سے نکلے گی۔ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی پکچر جو ہے یہ ادھر جانی چاہیے تھی، اور یہ والی پکچر ادھر آنی چاہیے تھی، تاکہ وہ جو خیشوم ناک کا وہ بتا رہے ہیں وہ ذرا صحیح پتہ چلتا۔ بہرحال ہم چونکہ خود دیکھ چکے ہیں کہ یہ ناک سے بھی دو نکلیں گی، نون اور میم، اور یہ میم ساتھ ہی ہونٹوں سے بھی، سانس ناک سے نکالنا ہے اور نون میں ادھر کر کے لگانا ہے اور سانس ناک سے نکالنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، کچھ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہم نے سارا پہلے کیا ہوا ہے، کوئی اس میں نئی چیز نہیں تھی، صرف مخارج کو ہم نے دکھایا ہے کہ مخارج نکلیں گے کہاں سے، تاکہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آسانی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم اگلی تختی کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔